الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بے سود فیاضی یعنی ہمارے ایسی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ بے سود فیاضی یعنی ایسا سخی پن جو سخاوت کے باوجود کسی کام نہ آیا۔ عبداللہ بن جدعان بن کعب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں چچا لگتے تھے۔ عبداللہ بن جدعان مکہ کا ایک بہت بڑا سخی آدمی تھا۔ عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلانے والا، عبداللہ بن جدعان بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا اور مسافر لوگوں کے کام آنے والا، عبداللہ بن جدعان جس نے بڑی بڑی دیگیں تیار کروائیں اور ان دیگوں کے اندر لوگوں کو کھانا بنا کر کھلایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان جس کے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ملک شام سے گیہوں، شہد اور گھی مکہ لے آتے اور پھر بڑی بڑی دیگوں کے اندر ان دیگوں میں کھانا تیار کیا جاتا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے بلایا جاتا۔ عبداللہ بن جدعان جس کی طرف سے ایک شخص ہر رات خانہ کعبہ، خانہ خدا، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے لوگوں میں آواز لگاتا، اعلان کرتا کہ آؤ لوگو، عبداللہ بن جدعان کی طرف سے کھانا تیار ہے اور ہر خاص و عام عبداللہ بن جدعان کی دیگ میں سے آ کر کے کھائے۔ اعلان کرنے والا اور منادی کرنے والا اعلان کرتا، ہلمو الی جفنۃ ابن جدعان، ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی تمہیں ابن جدعان کے دسترخوان کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اور آ کر کے کھاؤ۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کا حال کہ وہ دیگ کتنی بڑی دیگ ہوا کرتی تھی۔ کانت جفنۃ طعامہ یاکل منھا الراکب علی بعیرہ، عبداللہ بن جدعان کی دیگ اتنی بڑی دیگ ہوا کرتی تھی کہ اس سے اونٹ سوار سواری کی پیٹھ پر ہی کھانا لے کر کھا لیتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان کی دیگ اتنی بڑی دیگ ہوا کرتی تھی کہ اس دیگ کی چھاؤں میں، سائے میں بیٹھ کر آدمی اس میں سے کھا لیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان کی دیگ اتنی بڑی دیگ ہوا کرتی تھی کہ اس دیگ میں سے کھانا نکالنے کے لیے باقاعدہ طور پر دیگ کے اندر سیڑھی لگا کر کے دیگ کی تہ میں سے کھانا نکال کے آنے والا باہر شخص کھانا نکال کر کے آیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان جو کہ جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، عبداللہ بن جدعان جو مسکینوں اور مسافروں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اور اسلام کی یہ ازل سے ڈے ون سے یہ تعلیم رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرو، صلہ رحمی کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو پانی پلاؤ، مسافروں اور یتیموں اور بیواؤں کے کام آؤ۔ پیارے نبی
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی دعوتیں کرو، اور فرمایا کہ غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب رات میں دنیا سوئی ہوئی ہو تو صلو باللیل والناس نیام، رات میں کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرو، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن جدعان صلہ رحمی کرنے والا بھی، عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کو بڑی بڑی دیگیں بنا بنا کر کے کھانا کھلانے والا بھی، اور عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا مکہ میں، اور عبداللہ بن جدعان کی طرف سے اعلان کرنے والا بیت اللہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا کہ آؤ لوگو، ابن جدعان کی دیگ کی طرف، ابن جدعان کی دعوت کو قبول کرو۔ لیکن یہ کیا ہے کہ اس تمام سخاوت کے باوجود، عبداللہ بن جدعان کی تمام تر صلہ رحمی کے باوجود، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کو، ہر ایرے غیرے کو کھانا کھلانے کے باوجود، عبداللہ بن جدعان اپنی تمام تر نیکیوں اور فیاضیوں اور سخاوتوں کے باوجود جہنم میں چلا گیا۔ یہ عبداللہ بن جدعان کون تھا؟ ہمارے لیے اس میں سبق آموز بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیک کام کریں تو ہمارا تعلق کائنات کے پروردگار کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر بندے کا تعلق کائنات کے خالق اور مالک کے ساتھ نہیں ہے تو وہ تمام تر فیاضیوں، سخاوتوں، صلہ رحمی کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ عبداللہ بن جدعان بذات خود ایک فقیر اور کنگال آدمی تھا۔ عبداللہ بن جدعان بذات خود ایک فقیر اور کنگال بندہ تھا، ساتھ میں ہی عبداللہ بن جدعان بد چلنی کا شکار بھی تھا۔ عبداللہ بن جدعان گناہوں کے اندر بھی بکثرت سے ملوث رہا۔ عبداللہ بن جدعان کی اخلاقی حالت نہایت پست رہی، اور عبداللہ بن جدعان نہایت شریر اور شرارتیں کرنے والا بھی تھا۔ خاندان اور قبیلے کے لوگ عبداللہ بن جدعان کو نہایت نفرت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے ساتھ ایک چمتکار ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان کے ساتھ ایک انہونی ہوئی، اور وہ عبداللہ بن جدعان جو فقیر اور کنگال تھا، وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن جدعان نے جب دیکھا کہ دنیا مجھ سے تنگ ہے، عبداللہ بن جدعان جب اس نے دیکھا کہ دنیا مجھ سے تنگ ہے تو عبداللہ بن جدعان نے سمجھا میرے جینے سے میرا مر جانا بہتر ہے، میرے جینے سے میرا مر جانا بہتر ہے۔ تو عبداللہ بن جدعان پہاڑوں کی طرف جا نکلا، اور پہاڑوں میں چلتے ہوئے اسے ایک پہاڑی غار اور ایک پہاڑی کھو نظر آئی۔ عبداللہ بن جدعان نے دیکھا کہ اس پہاڑی کھو اور غار کے دہانے پر، اس غار کے منہ پر ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ موجود ہے۔ عبداللہ بن جدعان ڈرنے کی بجائے اس اژدہا کی طرف بڑھنے لگا۔ عبداللہ بن جدعان اس پہاڑی کھو اور غار کے دہانے پر موجود بہت بڑے اژدہا کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ عبداللہ بن جدعان نے سوچا میرے جینے سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے، جب مجھ سے پوری دنیا ہی ناراض ہے، میرا کنبہ، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا باپ مجھ سے ناراض۔
تو عبداللہ بن جدعان خود کشی کرنے کے ارادے سے اس اژدہا کی طرف بڑھنے لگا، بغیر کسی خطرے کی پرواہ کیے ہوئے، کہ اس کا مقصد ہی اپنے آپ کو مار ڈالنا تھا۔ لیکن یہ کیا چمتکار ہوا کہ جب عبداللہ بن جدعان اس اژدہا کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ اصلی سانپ یا اژدہا کی بجائے سونے کا بنا ہوا ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں میں یاقوت کے پتھر لگے ہوئے ہیں جو نہایت عجیب و غریب حالت میں چمک رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن جدعان اس پہاڑی کھور غار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر کہ ایک قبیلے کے بادشاہوں کی چند قبریں موجود ہیں، اور اس پہاڑی غار کے اندر بہت بڑا سونا اور ہیرے اور جواہرات موجود ہیں۔ عبداللہ بن جدعان اپنے ساتھ جتنے ہیرے جواہرات لے سکتا تھا اس نے اپنے ساتھ لیے اور اپنے گھر کو واپس آ گیا۔ چند لمحے پہلے جو فقیر اور کنگال تھا، ابھی وہ عبداللہ بن جدعان کروڑوں کا مالک تھا۔ عبداللہ بن جدعان اس سونے اور چاندی سے بڑی بڑی دیگیں بنوائیں اور ان دیگوں میں ہزاروں لوگوں کا کھانا تیار کرواتا، اور ایک منادی اور اعلان کرنے والے کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر کے لوگوں میں یہ آواز لگاؤ، ہلموا الی جفنۃ ابن جدعان، لوگوں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، اور لوگ دھڑا دھڑ آ کر اس میں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پوچھا، قلت یا رسول اللہ، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذالک نافعہ، اللہ کے رسول بتائیے زمانہ جاہلیت میں ابن جدعان وہ صلہ رحمی کرتا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ صلہ رحمی اور مسکینوں کو کھانا کھلانا عبداللہ بن جدعان کو فائدہ بھی دے گا؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینفعہ، صلہ رحمی اور بڑی بڑی دیگوں میں ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا عبداللہ بن جدعان کو ککھ فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہو لم یقل یوما، عبداللہ بن جدعان نے اپنی زبان سے کبھی بھی یہ جملہ ادا نہیں کیا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 214۔ ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، بندہ جتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کر لے، بندہ جتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کر لے، صلہ رحمی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ بندہ چاہے جتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کر لے، جب بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان تعلق اور رابطہ اور ربط نہیں، تو آپ کا سارا کیا دھرا وہ ضائع کا ضائع ہے، بیکار اور بے سود ہے۔ تو نیکیاں کرنے والوں، لوگوں کو کھانا کھلانے والوں، خیر کے کام کرنے والوں، دیکھ لو کہیں تمہارے اور تمہارے خالق اور پروردگار کے درمیان رشتے کے اندر دیوار یا دراڑ یا سکریج تو نہیں پڑے ہوئے، ورنہ کئی نیکی کے کام کرنے والے اگر ان کے اور ان کے پروردگار کے درمیان میں دیوار ہوئی، دراڑ ہوئی، سکریچ ہوئے، تو سارے کا سارا کیا دھرا ضائع ہوگا، بیکار ہوگا۔